مولا علی کرم اللہ وجہ کریم کی ایک میں آپ مثال دیتا ہوں. انہوں نے ٹائم جو افطاری کا ٹائم ہو اس ٹائم اگر کسی کو صدقہ کر دے بندہ دے دے, یہ اثار حقیقی کیا ہے, افطاری بنائی. تو گھر والوں کا بھی روزہ تھا, جیسے آپ دسترخوان میں بیٹھے افطاری کرنے کے لیے تو کسی فقیر نے صدا لگائی تو ختم ہو گیا. آج تو پڑوسی بھوک مر رہا ہوتا ہے, کوئی پوچھتا نہیں ہے, یعنی ضرورت. علامہ صاحب ایثار سے کیا مراد ہے؟ جی اثار کے بارے میں بتاتا ہوں. الحمدللہ رمضان شریف میں ہم نے الحمدللہ درس قرآن کا سلسلہ بھی کیا, مسائل بھی الحمدللہ ہم نے بیان کیے اور بھی ہو رہے ہیں الحمدللہ, انشاءاللہ ہوتے رہیں گے. تو میں ناظرین سے عرض کروں گا اگر اجازت ہو آپ کی تو بالکل ٹھیک ہے کہ یہ مکمل ویڈیوز دیکھا کریں اور آگے بھی شیئر کیا کریں, نیکی کا کام ہے. جتنا لوگ اس کو دیکھیں گے اتنا ہم کو ثواب ملے گا, مجھے بھی ثواب ملے گا, آپ کو ملے گا, آگے شیئر کرنے والوں کو ملے گا, دیکھنے والوں کو ملے گا. کیونکہ یہ شرعی مسائل ہے نا, سیکھنا ضروری ہے. تو جتنے یہ لوگ آگے شیئر کریں گے, آگے فارورڈ کریں گے, آگے لوگ دیکھیں گے, پھیلائیں گے, تو انشاءاللہ ثواب ہی ثواب ملے گا نا. اگر ہماری کوشش سے کسی کی نماز درست ہو جائے, کسی کا روزہ درست ہو جائے, کسی کا عقیدہ درست ہو جائے, کوئی عمل کی طرف آ جائے, کتنا بڑا ثواب ہے. ہاں تو وہ فضولیات میں انسان ٹائم ضائع کرتا ہے, اگر اس میں تھوڑا ٹائم خرچ کرے گا تو یہ آخرت کا سرمایہ بنے گا, اس کے لیے قبر کا سرمایہ بنے گا. ہماری نیت بھی یہی تھی. جی الحمدللہ نیت ہماری یہی ہے کہ ہم نیکی کی دعوت کو عام کریں, جتنا آگے پھیلائیں تو ثواب ملے گا نا. ہمارا مقصد یہی ہے کہ ثواب پہنچے. لوگوں کا رجحان بھی آج کل ادھر ہے, سوشل میڈیا, یوٹیوب کی طرف. میں یہ بھی عرض کروں گا کہ اگر ان لوگوں کے بھی سوالات ہو نا, جی ہاں, کوئی بھی ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے, یار مجھے پوچھنا چاہیے, کوئی بندہ نہیں مل رہا, تو ہم سے سوال کرے, آپ سے سوال کرے, میں ہوں موجود. اگر آپ چاہیں تو آپ کے سوال پر ویڈیو بنائے, وہ بھی انشاءاللہ ہم ویڈیو بنا کے پیش کر دیں گے آپ کو. آپ ویسے چاہیں تو ویسے جواب دے دیں گے. تو آپ کو سوال پوچھنے کا بھی اختیار ہے کہ سوال پوچھیں آپ, ہم آپ کو جواب دیں گے. کوئی آپ کو نہیں مل رہا جواب دینے والا تو ہم آپ کو جواب دیں گے. اس طرح اصلاحی چیزیں جو ہم کر رہے ہیں, اس میں بھی اگر آپ مشورہ دینا چاہیں, رائے دینا چاہیں اپنی, تو ضرور دیں کہ ایسے نہیں ایسے ہونا چاہیے. کوشش ہم کر رہے ہیں, کچھ ہمارے ساتھ مل کر آپ یہ بھی کوشش کریں, تو انشاءاللہ یہ بہت ثواب جاریہ کا کام ہو جائے گا نا. آج کل نہیں ہے تو انشاءاللہ ثواب ملے گا. ایثار کا مطلب آپ نے پوچھا ہے اور اس کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں. ایثار کہتے ہیں کہ اپنی ضرورت کی چیز, اپنی ضرورت کی چیز کسی اور ضرورت مند کو دے دینا. یہ ایثار حقیقی ایثار یہ ہوتا ہے. دیکھو کوئی بھی چیز کسی کو دے دینا یہ ایثار نہیں ہوتا. مثال کے طور پر میرے پاس ایک چیز ہے, وہ میں آپ کو دے رہا ہوں, ٹھیک ہے, آپ کی ضرورت ہے, میری ضرورت نہیں ہے, تو یہ صدقہ ہوا, ثواب ہوا, ایثار تو نہیں ہوا نا. ایثار حقیقی یہ ہوتا ہے کہ ضرورت مجھے بھی ہو, لیکن اپنی ضرورت پر آپ کی ضرورت کو میں ترجیح دوں. وہ چیز میں خود استعمال کرنے کے بجائے آپ کو دے دوں. جیسے آپ کو ایک بات بتاؤں, مولا علی کرم اللہ وجہ کریم کی ایک میں آپ مثال دیتا ہوں. انہوں نے روزہ رکھا, مشہور واقعہ ہے کہ آپ نے مزدوری کی, جو آپ کو کچھ اجرت ملی اس میں آپ نے کیا کیا, وہ افطاری کا کچھ سامان خرید کیا, افطاری بنائی. تو گھر والوں کا بھی روزہ تھا, جیسے آپ دسترخوان میں بیٹھے افطاری کرنے کے لیے تو کسی فقیر نے صدا لگائی, تو انہوں نے کیا کیا, وہ سارا جو تھا کھانا فقیر کو دے دیا, پانی سے افطار کر کے اگلے دن کا پھر روزہ رکھ لیا. پھر مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزدوری کے لیے گئے, جو ملا افطاری کا سامان خرید کیا, پھر افطاری کے جو سسٹم ہے کھانا وغیرہ وہ رکھا, وہی ٹائم افطاری کا, پھر کسی فقیر نے آ کے صدا لگائی, انہوں سارا کھانا اس فقیر کو دے دیا, پھر پانی سے افطار کر لیا. پھر تیسرا دن میں ایسے ہوا, افطاری کا ٹائم ہوا, فقیر آیا تو انہوں نے سارا جو اپنا دے دیا. اب اس کی فضیلت اور وہ جو درجات ہیں وہ تو آگے پوری حدیث سے پاک ہے. میں ایثار کی مطلب سمجھا رہا ہوں یہاں پر کہ اس کو کہتے ہیں ایثار, کہ بندہ پانی سے افطار کرے. آج روزے نا ہر چیز ہم کو مل جاتی ہے نا, آج یہ بات سمجھنا آسان ہے. جب افطاری کا ٹائم ہو, آپ کے سامنے فروٹ پڑا ہو, پانی پڑا ہو, افطاری کا ٹائم ہو, اٹھا کے کسی کو اور دے دے بندہ, اور آپ کہ یار تو پانی سے افطار کر لے, آپ کی کیفیت کیا ہوگی؟ یعنی آپ افطار کے لیے بیٹھے ہیں ابھی ہر چیز جمع کر کے, اور کوئی بندہ اٹھ کے وہ ساری کسی کو دے دے, اور آپ کو بولے صبر کرو پانی سے افطار کرو.
چلو ایک دن ہو سکتا ہے آپ برداشت کر لو، دوسرے دن بھی آپ کے ساتھ ایسے ہی کرے، نہیں ہوا برداشت. پھر تیسرے دن، یہ پتہ ہے کب سمجھ میں آئے گا؟ جب ہم کو ابھی روزہ ہے نا، ہم وہ دھوپ وغیرہ سے ہو کر آئے ہیں، اتنا دور آئے ہیں، تو یہ تھوڑا مشقت لگتی ہے نا، بندے کو پیاس محسوس ہوتی ہے، تھوڑا فیلنگ ہوتی ہے، یہ اس وقت سمجھ میں آئے گی بات. لیکن جب ہم افطاری کر لیں گے نا، پیٹ بھر لیں گے نا، تو یہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی. اب سمجھ میں آئے گی جب ہماری یہ کیفیت بن رہی ہے کہ یار ہم کو ابھی پانی ملے کوئی چینے تو پتہ چلے، کچھ کھانے کو ملے کوئی لے تو پتہ چلے. اس وقت اسار کا مطلب سمجھ میں آتا ہے کہ اب ہم کو ضرورت بہت ہے، لیکن اس ٹائم جو افطاری کا ٹائم ہو، اس ٹائم اگر کسی کو صدقہ کر دے، بندہ دے دے، یہ اسار حقیقی ہے کہ میری ضرورت کی چیز تھی، ہاں، اور میں نے ضرورت اپنی ضرورت پر دوسرے کی ضرورت ترجیح دے کو اس کو دے دی. یہ اسار ہے. یعنی اہل بیت کے سے اسار کا ثبوت سب سے پہلے یوں آتا ہے کہ وہ عمل صرف کہنے کے حد تک نہیں، اللہ کے حبیب علیہ السلام اور اللہ کے نبی پاک علیہ السلام کی جو اولاد اور اصحاب ہیں، ان کے اندر کامل درجے کا تقویٰ، کامل درجے کا اسار تھا. اسی طرح اگر جنگ میں جاتے ہیں، صحابہ کرام کو واقعہ سنتے ہیں کہ کوئی چیز آتی ہے تو وہ جو زخمی پڑا ہوتا ہے اس کو حالانکہ حاجت ہوتی ہے، وہ دوسرے کو دیتا ہے کہ اس کو ضرورت ہے اس کی، آپ اس کو دے دو. وہ پانی اس کی طرف بڑھاتا ہے، وہ کہتا ہے وہ مار رہا ہے، اس کی ضرورت اس کو بنتی ہے. یوں گھوم گھوم کر پہلی طرف وہ پانی آ جاتا ہے، کوئی پیتا نہیں ہے پانی کو. یہ ہوتا ہے حقیقی اسار. صحابہ کرام کا اسار بتا رہا ہوں، اہل بیت کا اسار بتایا آپ کو میں نے، صحابہ کا بتا رہا ہوں کہ ایک پانی ہے، بندہ مر رہا ہے، اس کو حاجت ہے اس ٹائم پانی کی، لیکن وہ کیا کر رہا ہے؟ کہہ رہا ہے مجھے ضرورت تو ہے پانی کی، لیکن یہ پانی اس کو بھی ضرورت ہے، یہ پانی اس کو دے دو. اپنی اس ضرورت پر ترجیح دوسرے کو دے رہا ہے، یعنی ضرورت اپنی ہے، یہ اسار ہوتا ہے. ہمارے یہاں وافر چیز پڑی ہوتی ہے، لوگ نہیں دیتے. یعنی ہمارے پاس ٹھیک ٹھاک پیسے پڑے ہوں، ٹھیک ٹھاک سود پڑے ہوں، ٹھیک ٹھاک چیز پڑی ہو، کھانا بھی وافر کی مقدار میں پڑا ہو، مجالے ہم کسی کو دے دیں، سدائیں لگا لگا کے بچے گا تو بھی سوچیں گے دے نہ دیں. یہ سب تھوڑی ہوتا ہے. تو کنجوسی ہے کہ آپ کے پاس ہے دے نہیں رہے، بل بانٹ کے بندہ کھائے کچھ دے دے. آپ کو بندہ کھانا کھاتا ہے نا، فروٹ کھاتا ہے، بچوں کھلاتا ہے نا، بھائی ایک آدھی پلیٹ مسجد میں امام صاحب کو بھیج دو، مؤذن صاحب کو بھیج دو، کسی مدرسے میں بھیج دو، کسی غریب کے گھر میں بھیج دو. اور ایسی غریب ہوتے نہیں ہوتے، سارے امیر تو نہیں ہوتے نا. آپ کا فروٹ آیا، ہو سکتا ہے کسی گھر میں فروٹ نہ آیا ہو رمضان شریف میں، وہ پانی سے افطار کر رہے ہوں، اس کے بچے یہ دیکھ کر رو رہے ہوں. حالانکہ ہم کو تو یہ سمجھایا گیا، اسلام یہ سمجھاتا ہے کہ اگر کوئی چیز گھر کے اندر لاؤ تو اس کی جو چیز کی جو کھلیاں ہیں، جیسے کیلا وغیرہ ویسی چیزیں ہیں، اس کو چھپاؤ تاکہ پڑوسی کے بچے نہ دیکھیں. اگر وہ پڑوسیوں کے بچے نے دیکھا ہے تو ان کو بھی تھوڑا دے دو. ہم کو یہ سکھایا، یعنی یہ بھی پڑوسی کا حق ہے کہ کوئی چیز اپنے بچوں کو کھلا رہے ہو اور پڑوسیوں کو بچوں کو پتہ چلا ہے تو ان کو کچھ نہ کچھ بھیج دو. آپ عام روٹین میں رمضان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں کہ اپنے پڑوسیوں کو کچھ نہ کچھ دو، سالن پکاؤ کچھ نہ کچھ پڑوسی کو دو. تو یہاں تو وہ پڑوسی کو دینے کا رواج ہی ختم ہو گیا. آج تو پڑوسی بھوک مر رہا ہوتا ہے، کوئی پوچھتا نہیں ہے. یعنی ضرورت ہوتی ہے وہاں پر، اسار کی ضرورت وہاں زیادہ ہوتی ہے، لیکن یہاں پر وافر مقدار میں ہوتا ہے. بچے ضائع کر رہے ہوتے ہیں، لیکن مجالے کوئی پڑوسی کو پوچھے جا کے، بولے یار یہ تھوڑا کھا لو، یہ افطاری کا ہم نے نیاز کی نیت سے دے دے بندہ. یہ نہیں کہ غریب ہو تم کو دے رہے ہیں، نیاز کی نیت سے دے دے بندہ پڑوسی کو. پڑوسی کا حق نہیں ہے نا؟ تو کون مجھے بتاؤ کہ دیتا ہے پڑوسی کو؟ کون پوچھتا ہے پڑوسی کے حال کو کہ تمہارے پاس کچھ ہے یا نہیں ہے؟ کوئی نہیں پوچھتا. اب پوچھے کیوں؟ کچھ دے ہی دے نا، دے ہی دے نا. کھانا پکائے تھوڑا دے دے، کبھی کبھی کھانا دے دے، کوئی اچھی چیز پکائے دے دے، کوئی فروٹ لائے دے دے بچوں کو، کچھ نہ کچھ وہ بچوں کو دعا کریں گے. افطاری کا ٹائم میں کتنا ثواب ملتا ہے، تو افطار کرے تو اس کو روزے جتنا ثواب ملتا ہے، روزے دار جتنا ثواب ملتا ہے. تو اچھا نہیں ہے کہ جو اپنے بچوں کو کھلا رہے ہو ایک پلیٹ بھیج دو، پڑوسی بھی کھائیں گے، دعا کریں گے، ان کے بچے بھی دعا کریں گے آپ کو، وہ اپنے بابا کو تنگ نہیں کریں گے. تو اللہ نصیب کرے، بس آمین. احساس اللہ کرے ہو. جزاک اللہ.